محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سیکھیں گے کہ اسم جلالہ کیا ہے، یعنی پورے قرآن پاک میں کہیں بھی لفظ اللہ یا اللہم آ جائے تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، اسم جلالہ کا مطلب ہے بلند و بالا نام والا، یعنی اسم کا مطلب ہے نام اور جلالہ کا مطلب ہے بلند شان و شوکت اعلیٰ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف اشارہ ہے۔ تو جہاں بھی قرآن پاک میں اللہ یا اللہم لفظ آ جائے تو یہ کبھی موٹا پڑھنا ہوتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ اب موٹا کب پڑھنا ہے اور باریک کب پڑھنا ہے یہ آج ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں لام کو موٹا کب پڑھیں گے۔ تو ناظرین، جب بھی لفظ اللہ یا اللہم کی لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لام کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اسی طرح جب بھی لام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ اب ہم اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، اس لفظ میں نون کے اوپر زبر ہے اور نون کے بعد لفظ اللہ ہے جس میں الف ساکن ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو اب ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی ان اللہ ناللہ۔ تو ناظرین، اللہ سے پہلے لفظ کوئی بھی ہو، بس آپ نے حرکت کو دیکھنا ہے۔ اگر زبر یا پیش ہے تو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ناللہ ان اللہ۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں اس لفظ میں حمزہ کے اوپر زبر ہے اور آگے لفظ اللہ ہے، یعنی اللہ کی لام سے پہلے زبر آ گیا تو اب اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اللہ شاء اللہ۔ یہ تو دیکھی آپ نے زبر کے ساتھ مثالیں۔ اب ہم پیش کے ساتھ بھی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ الفاظ دیکھیں، ان میں لفظ اللہ سے پہلے میم ہے اور میم کے اوپر پیش ہے، تو یہاں بھی اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، یعنی ہم اللہ فزادہم اللہ مرضا، ملہ۔ اسی طرح پیش کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ فضل اللہ، اس میں لام کے اوپر پیش ہے اور لام کے آگے لفظ اللہ ہے، یعنی اللہ کی لام سے پہلے پیش ہے، تو یہاں بھی لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا، للہ فضل اللہ۔ تو ناظرین، یہاں تک ہم نے بات کی، اگر قرآن پاک میں لفظ اللہ یا اللہم کی لام سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو ہم نے اللہ کو موٹا پڑھنا ہے۔ لام سے پہلے اس لیے کہ اللہ میں الف خالی ہے اور اس کو نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے اللہ کی لام سے پہلے ہی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس لفظ اللہ کو باریک کب پڑھنا ہے۔ تو جیسے ہم نے سیکھا کہ لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اللہ موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر لام سے پہلے زیر آ جائے تو پھر ہم نے اللہ کو باریک پڑھنا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں یہ لفظ دیکھیں، دون اللہ، اس میں نون کے نیچے زیر ہے اور نون کے بعد لفظ اللہ ہے، تو اب ہم اللہ کو باریک پڑھیں گے، یعنی دون اللہ من دون اللہ۔ اس کے بعد ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں یہ لفظ دیکھیں، باللہ، لفظ اللہ سے پہلے با ہے اور با کے نیچے زیر ہے، تو یہاں بھی اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ باللہ کیف تکفرون باللہ۔ تو ناظرین، مجھے پوری امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ قرآن پاک میں لفظ اللہ یا اللہم کو کب موٹا پڑھا جائے گا
اور کب باریک پڑھا جائے گا، یعنی جب اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو ان کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر ان الفاظ سے پہلے زیر آ جائے تو پھر یہ باریک پڑھے جائیں گے۔ لیکن ناظرین ایک بات کو اچھے سے یاد رکھنا ہے، کبھی نہیں بولنا، وہ یہ ہے کہ اصول صرف اور صرف ان دونوں الفاظوں کے لیے ہے، یعنی اللہ اور اللہم کی لام سے پہلے اگر زبر زیر یا پیش آئے تو پھر ہم نے ان کو موٹا یا بری کر کے پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی بھی لام ہوں گی وہ سب باریک ہی پڑھی جائیں گی، وہاں ہم اس اصول کو نہیں دیکھیں گے۔ اس کی بھی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیں پہلے دو الفاظ جن کے متعلق ہم نے تفصیل سے سیکھ لیا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے تو اللہ کو موٹا پڑھیں گے، جیسے ان اللہ۔ اب اس کے بعد دیکھیں لا مثلا فَأَمَّا الَّذِينَ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی لام ہم نے پڑھی وہ سب باریک پڑھی گئی ہیں، تو اس بات کا آپ نے بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ تو ناظرین اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔